بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقبرہ حکیم عمر خیام در شہر نیشاپور۔ حکیم عمر خیام کا مقبرہ بھی حضرت فرید الدین عطار نیشاپوری کے قریب ہی واقع ہے۔ حکیم عمر خیام کے تفصیلی حالات پوشیدہ ہیں۔ مختصراً یہ کہ آپ نے کچھ مدت حضرت امام موفق کی درسگاہ میں فقہ، حدیث اور اصول کی تعلیم حاصل کی۔ آپ اپنے زمانے کے نہایت نامور حکیم، مہندس، نجومی اور فلسفی شاعر ہو گزرے ہیں، جس پر خاک ایران کو ہمیشہ فخر رہے گا۔ حکیم عمر خیام کی موت کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ ایک دن آپ بولی سینا کی کتاب پڑھ رہے تھے کہ ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے کتاب بند کر دی، اٹھے، وضو کر کے نماز پڑھی اور سجدہ میں کہا: اے خدا، جہاں تک میرے امکان میں تھا میں نے تجھ کو پہچانا، اسی وسیلہ سے مجھ کو بخش دے۔ اور یہی کہتے کہتے روح جسم سے نکل کر منزل مقصود کو پہنچ گئی۔ حکیم عمر خیام نے اپنی زندگی میں باتوں میں یہ کہا تھا کہ میری قبر ایسے مقام پر بنے گی کہ جہاں ہر سال 2 دفعہ اس پر پھول برسیں گے۔ چنانچہ بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ اسی طرح ہوا اور آپ کی یہ پیشین گوئی لفظ بلفظ درست ثابت ہوئی۔ آپ کی قبر باغ میں ہونے کی وجہ سے پھولوں اور پتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ جس وقت ہم نے آپ کی قبر پر حاضری دی تو دیکھا کہ واقعی ہر طرف سے درختوں اور پودوں نے آپ کی قبر کو ڈھانپا ہوا ہے۔ ہم نے آگے بڑھ کر سلام کیا، فاتحہ پیش کی اور کچھ رباعیات بآواز بلند پیش کی۔ ایک رباعی آپ کی خدمت میں پیش ہے: خواہی کہ پسندیدہ انام شوی، خواہی کہ پسندیدہ انام شوی، مقبول قبول خاصا و عام شوی، اندر پے مومن و جمہور و ترسا، بدگوئی مباش تا آنکھ کے نام شوی۔ اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ خاص و عام میں مقبول ہو جائے تو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی مت کر، خواہ وہ مومن ہو یا غیر مومن، وما علینا الا البلاغ المبین۔